مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے، تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا، چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے۔ کہا اس شخص کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے۔ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہواں جے میں ہواں، اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے۔ لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں، کیسی عجیب کہانی ہے۔ میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں، کیسی عجیب کہانی ہے۔ جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا۔ محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے۔ جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کا نور نصیب ہوا، زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئیں۔ میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، حج اور عمرے بھی کرتا ہوں۔ میں 1.25 مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں۔ میں محفل میلاد کرواتا ہوں، پوری دنیا کے نعت خواں جمع کرتا ہوں، لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ ان سے تو نہیں کیا جا سکتا، ان سے دھوکہ کون کرے؟ وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے۔ میرے حضور بولے یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار، پھر نہ 1,00,000 مرتبہ پڑھنا، ایک بار ہی پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کا اشہد بھی قبول ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، بندے کا دل دیکھتے ہیں۔ تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک ایک عمل ان کی سنت کی اتباع میں۔ یہ صوفی کی علامات ہے۔ رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا، صاحب بھنگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا، ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رقص کرنے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف تصوف کی اصطلاحات کو یاد کر لینے سے صوفی نہیں بنتا، محمد عربی کی غلامی سے صوفی بنتا، حضور کی چوکھٹ کی فقیری سے صوفی بنتا ہے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی نے پوری زندگی میں کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں کی جس میں یہ اشعار نہ پڑھے ہوں۔ جب وہ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، جس میں اس کی کیفیت ہے کہ جو حضور کے شہر میں جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراحم یا نبی اللہ تراحم، کہ عرض کی جا رہی حضور آپ کی جدائی میں پورے جہان کی جان نکل رہی، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراحم یا نبی اللہ تراحم، نہ آخر رحمت للعالمینی، ز محرومہ چرا فارغ نشین، بروں سر از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانے۔ حضور اپنا سر انور اس یمنی چادر سے ذرا نکالیے، چونکہ آپ کا چہرہ انور زندگی کی صبح ہے، زندگی کی بہار ہے۔ ادیم طائف نالین پاکن، شراکت رشتہ جاں ہائے ماکن۔ اللہ اکبر۔ جامی علیہ رحمہ کا انداز کتنا دل آویز ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بنے ہوئے چمڑے کے جوتے پاؤں کی زینت بنائیں،
آپ جوتے جو پہنے وہ طائف کا مشہور چمڑا ہو اور اس کے بنے ہوئے، شراکز رشتہ جاں ہائے ماں کن، اور اس کے اندر جو تسمے ڈالیں وہ جامے کی جان کے ڈالیں، جامے کے چمڑے کے نہیں، جامے کی جان کے تسمے ان نالین میں ڈالیں جو آپ طائف کے بنے ہوئے نالین زیب تن کریں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے عربی کا کہ یا لیتنی کنت تربت ایبتکم فلتسمت نعالک ذاک کدی، کاش میں مولوی نہ ہوتا۔ وہ بہت بڑا شیخ الحدیث گزرا ہے، تو وہ کہتا ہے میں کاش شیخ الحدیث نہ ہوتا، میں مولوی نہ ہوتا، مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا، حضور گزرتے تلووں کو چوم لیتا۔ چے باشد گر کنی سوئم نگاہے، ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے، نگاہے یا رسول اللہ نگاہے، صد ہزاراں جبریل اندر بشر، بحر حق سوئے غریبہ یک نظر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ساری کہانی آ کے یہی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے۔ اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے اور آپ میرے لیے محبت اور دعا کے جذبات رکھتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں کہ آج میں حاضر ہوا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ میرے لیے اپنی آنکھوں کی چمک اور محبت پیش کی ہے۔ اللہ یہ دن آپ کو بھی نصیب کرے، اور ہم آپ کی راہیں تکیں اور آپ کو دیکھیں کہ آپ حضور کے شہر سے ہو کے آئے، آپ بھی جائیں، آپ کے گھر والے، آپ کے ماں باپ جائیں، سب کو اللہ یہ سعادات اور یہ گھڑیاں اور یہ لمحے نصیب فرمائے، اور اپنی خاص کرم نوازیوں اور رحمتوں سے مالا مال کرے۔